چلیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تھا کہ اس خطے میں عدم توازن ہو اور وہ اس خطے کا بادشاہ بنا رہے، لیکن اس کے اس تکبر کو ہماری فورسز نے، ہماری افواج پاکستان نے اور اس کے فاتح سپہ سالار نے ناکام بنایا ہے. الحمدللہ آج گورنر ہاؤس میں نے یہ جو اپنے صحافی بھائیوں کو بلایا ہے، کیونکہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے محسنوں کو یاد نہ کرے یا ان کی یاد میں کوئی ایسی یادگار نہ بنائے اور ان کو کبھی نہ بھولے. وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں. آج میں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ ہم نے 71 کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس وقت 65 کی جنگ میں آپ اور ہم لوگ اس وقت کے جذبات نہیں دیکھ سکے. آج بنیان مرصوص کا نام دیا گیا. یہ جو مارکہ حق اور اس میں جتنے سویلینز شہید ہوئے، معصوم شہری، بچے، خواتین اور ہماری فورسز کے جوان، ایئر فورس کے، افواج کے، ان کی یادگاری دیوار آج میں نے اس کا سنگ بنیاد اس گورنر ہاؤس میں رکھا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت شائع و شان طریقے کی یادگار یہاں بننا آج سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں. تو اسی طرح جہاں ہم اپنے تمام ڈگنیٹیز کو گورنر ہاؤس وزٹ کراتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہاں جو پرزرو آفس ہے وہ دکھاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس یادگار پر بھی ان تمام لوگوں کو لایا کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ شہداء ہیں، یہ وہ سویلینز اور فورسز کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا اور عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. الحمدللہ. جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، اور خاص طور پہ انڈین میڈیا، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نہ جنگ چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم دنیا میں اور اپنی بہترین سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان جنگ کا خواہ نہیں ہے. پاکستان اس خطے میں تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے، امن کو فروغ دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری اس بھائی چارے اور امن کی ترغیب کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور جب بھارت نے اسے کمزوری سمجھا، اور آج میں اپنی نوجوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حملہ ایسے ہی نہیں ہوا. یہ مسلسل، یہ جو 9 مئی کا واقعہ پچھلے سال پاکستان میں آیا، جس پر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک غلط راہ پہ ڈالا گیا، میں نے اپنی ہر تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بیرونی سازش ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے. افواج پاکستان ہو، فورسز ہو، سیاستدان ہو، سب کے لیے نفرت ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پیسہ، یہ فنڈنگ اس لیے کی جا رہی تھی کہ انہیں پھر یہ 6، 7، 8 اور 9 مئی کرنا تھا. اور بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ 1 سال کی اس فنڈنگ سے میں نے پاکستان میں رہنے والے ان نوجوان نسل کے دماغوں میں اس افواج سے نفرت ڈال دی ہے، میں نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور جب ہم حملہ کریں گے تو پاکستان کے اندر سے بھی ہمیں سپورٹ ملے گی، جسے الحمدللہ آپ نوجوانوں نے ناکام بنایا، ناموس کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو اس کلمے پر حاصل کیے گئے اس ملک پر ہم سب ایک ہیں.
نہ ہم کوئی قومیت ہے، نہ ہم کسی سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے حاصل کیے گئے اس پیارے وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہم سب نے ثابت کیا، اور اسی افواج نے جو پچھلے 1-1.5 سال سے تنقید کا نشانہ بن رہی تھی، اسی افواج پاکستان کے سپہ سالار نے، اسی پاکستان کی غیور ایئر فورس اور نیوی اور افواج پاکستان کے جوانوں نے اور ان کی غیور ماؤں نے اپنے سجیلے جوانوں کو ہم سب کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فجر کے ٹائم پہ روانہ کیا۔ الحمدللہ، زندہ باد۔ ہم نے دنیا کو اور اس خطے کو بتا دیا ہے کہ نہ ہم کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے، اور نہ ہی یک طرفہ چاہے وہ پانی کے فیصلے ہوں یا اس خطے میں منمانی والے فیصلے ہوں، اب نہیں مانے جائیں گے۔ اب ہماری افواج نے یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک کا دفاع مضبوط اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے، اس نئی نسل کا، اس ملک میں رہنے والے صنعت کاروں، تاجروں اور میرے پیارے پیارے بھائی اور بہنوں کا، کہ چاہے ہم آئی ٹی ہو، چاہے اس ملک کی تجارت ہو، ہم نے اب اپنی معیشت کا دفاع بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور بھارت کو بتا دینا ہے کہ اب ہم اپنی معیشت کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس قوم کو ہم نے قرضوں سے نجات دلانی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں IMF سے جان چھڑانی ہے۔ اس نئی نسل کے پیروں میں یا اپنی افواج اور حکومت کے پیروں میں یہ صرف $7 ارب کے بیرونی IMF کے قرضے کی وجہ سے ہمیں اب دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کو رسوا نہیں کرانا۔ میں اپنے وطن میں رہنے والے ہر اس غیور پاکستانی سے اپیل کروں گا، کل میرے پاس سیدنا جو ہمارے بورا کمیونٹی کے سیدنا مفصل جو پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ایک بڑی کمیونٹی بورا کمیونٹی پاکستان میں ہے، کل ان کے جو یہاں پاکستان کے انچارج ہیں وہ میرے پاس آئے تھے۔ کل انہوں نے پیشکش کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے پہلا فارن ایکسچینج جو ڈالر کی صورت میں ہوگا، بغیر سود کے پاکستان میں 2 سال کے لیے سیدنا صاحب کی طرف سے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں پھر بورا کمیونٹی بھی پیسے ڈالے گی، اور یہ شروعات کی ہے انہوں نے۔ میں نے کل ان کے سامنے ہی اسٹیٹ بینک گورنر کو فون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انہیں فوراً میرے جواب دیں، ہم بیٹھ کر چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ جذبہ جو بورا کمیونٹی نے پاکستان کے لیے دکھایا ہے، پاکستان کے صنعت کار، اوورسیز پاکستانیز، میں جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ آج میں ان کو مدد کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ جب ایک غیور افواج بھارت کا مقابلہ کر رہی تھی تو وہاں کا میڈیا پاکستان کو IMF سے لیے گئے قرض کے تانے دے رہا تھا، اور آپ سبھی نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کے پلندے اور ایسے جھوٹ بولے کہ آپ نے اس کے تمام صدیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ نے اپنے دروازوں پہ تو لکھا ہوا ہے سچ بولو، لیکن آپ ایک دوسرے سے کہتے رہے جتنا جھوٹ بول سکتے ہو جھوٹ بولو۔ آپ کے ترجمان، آپ کا میڈیا، آپ کی فورسز کے ترجمان
झूठ बताते रहे, बोलते रहे और झूठ में इस हद तक आगे चले गए कि लाहौर में समंदर दिखा दिया बेटे, और कराची में पहाड़ दिखा दिए, और एक रिपोर्टर ने तो कहा गुलिस्तान जौहर पे कब्जा हो गया है। मैंने जवाब में कहा कब्जा तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ भी तो ये कराची के सजीले नौजवान और खास तौर पे लियाकताबाद के नौजवान ही तुम्हारे लिए काफी है। दुरुस्त या गलत? और अगर ज्यादा बात आगे बढ़ी तो क्या मुझे ये इख्तियार देते हो कि मैं कहूं कि ये 50,000 जो मेरे आईटी के नौजवान बेटे बेटियां हैं, आइंदा अगर जंग की तो मेरे यही नौजवान बेटे बेटियां तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। पक्की बात है? ऐसा ना हो कि मैं गर्दन घुमाऊं तो सब बाहर। साइबर अटैक कर, ये बात वो तो जारी रखनी ही है। हम अमन के ख्वाह हैं, हम उनकी फोर्सेस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके झंडे की भी इज्जत करते हैं, उस कौम की भी इज्जत करते हैं, लेकिन हम मोदी जो कि एक इंतहा पसंद हिंदू है, हमें हिंदुओं से भी कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इंतहा पसंद हिंदू जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम कराया और उसके बाद रात के अंधेरे में जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर किए, उससे मेरा इस मुल्क का 7 साला नौजवान शहीद हो गया। हमारे सिविलियंस, मेरी बहनें, मेरे भाई जो कि मासूम थे, किसी माँ का अकलौता बेटा, किसी मेरी बहन का शहीद हो गया। रात के इस अंधेरे में उसने बुज़दिलाना कार्रवाई की, गो कि हमारी अफवाज ने अगले पिछले सारे मजे उन्हें चखा दिए। अब तो सुना है कि मोदी साहब को चाय में अचार डाल के पीना पड़ रहा है, क्योंकि ना चीनी असर कर रही है, ना नमक असर कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी सुना है कि 2 मुल्क जंग कर रहे हो और एक मुल्क कह रहा हो कि अरे भाई आपको तो हमारा साथ देना चाहिए था? यानी ऐसी बहकी बात कभी सुनी है आपने? कि जब हमारे वजीर आजम ने और हमारे DGISPR ने बात की तो लग रहा था कि कोई मुल्क की तर्जुमानी कर रहा है। जब मोदी ने बात की तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान से भीख मांग रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाकर देखें उसकी स्पीच। कह रहा है भाई हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान हमारा साथ देता, उल्टा हमें ही मार दिया। तो ये बात तब मुंह से निकली है जब धुलाई भी हुई है और चपेड़े भी पड़ी हैं और दिन की रोशनी में तारे नजर आ गए। उन तारों ने याद दिलाया कि पाकिस्तान में रहने वाला उसका भाई है। तो तुम्हारे टीवी एंकर्स कह रहे थे कि हमने चढ़ाई कर दी, हम कराची पहुंच गए हैं, हम महीने में कोई पंगा ना ले, क्योंकि 28 मई के यौम तकबीर है, उसकी तैयारी वो कर रहे होते हैं। पिछले साल वाले 9 मई वालों को भी बता दिया था, और इस साल भी मई के महीने में छेड़ने वालों को, पंगा लेने वालों को नानी और दादी याद दिलाती। आए थे संदूर लेके और तंदूर हमने हवाले कर दिया। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, भिंडी खाने वालों पिंडी से पंगा ना लेना। ब्रिगेडियर साहब भी खड़े हैं, सुन रहे हैं कि भाई ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है। ये जोशीले नौजवान जो कि इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आपस की लड़ाई होती रहती है, आपने उससे फैसला कर लिया कि पूरे मुल्क पे ही हमला कर। शायद यहां से कुछ लोग साथ दे दे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया।
اور میں ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، بلوچستان میں جو دہشت گرد ہے اور جو KPK میں دہشت گرد ہے، وہ دیکھ لیں جو ان کے سپانسرز تھے، ان کے آقا تھے، ان کا حشر دیکھ لیں۔ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اس لیے جو بلوچستان میں اسلحہ لے کے بیٹھے ہیں اور جو KPK میں دہشت گردی کر رہے ہیں، میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسلحے کو یا تو پانی میں پھینک دیں یا دفنا دیں اور شکرانے کی نمازیں شروع کر دیں، کیونکہ اب اگلا رخ تمہاری طرف ہے۔ اب اگلا رخ تمہاری طرف ہے۔ اب کسی دہشت گردی کو اسپانسرشپ نہیں ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو اس پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ میرے پیارے پیارے نوجوان بہن بھائیوں کا مستقبل ہے یہ پاکستان۔ ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ آپ کا مستقبل بہتر اور بہترین ہو۔ بھارت نے پچھلے کئی سالوں سے 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، مقبوضہ کشمیر میں مظلوم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں اور بچوں کو پچھلے کئی سالوں سے شہید کر رہے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم کشمیر کا بدلہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی قوم جو فلسطینی مسلمان بچوں بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہی ہمارا سپہ سالار فاتح سپہ سالار حافظ عاصم منیر، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، جس نے اس بار بھی فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بہنوں کا ساتھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان معصوم بچوں کے لیے یہی فاتح ہمارا سپہ سالار اور یہی فاتح افواج پاکستان اور ایئر فورس اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ جو کامران ڈسوری کراچی میڈیا سے گفتگو کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔